نماز کے متعلق مسائل عرض کیے جاتے ہیں، تو آج انشاءاللہ عز و جل نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ اور سبحانک اللہ کے اندر پائی جانے والی غلطیاں یہ درست کروائی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جس طرح نماز پڑھنے کا شوق عطا فرمائے، اسی طرح صحیح ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح نماز کو ظاہری طور پہ صحیح سنتوں، مستحبات، اس کے واجبات، اس کے فرائض کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ مساجد کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی نماز ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں، سوائے ٹکرے مارنے کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو نماز صحیح طور پہ آنا بھی ضروری ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ جو نماز صحیح نہیں پڑھتے۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن کے اندر نماز سیکھی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں اسپارہ لے کے مساجد کے اندر آتے ہیں، اس عمر میں قاری صاحب سے جو نماز سیکھی ہوتی ہے، اب بندہ بالغ ہو چکا ہوتا ہے، تو اتنا عرصہ بیچ میں جو گیپ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور بچپن کے اندر جو چیز سیکھی ہوتی ہے وہ صحیح طور پہ پھر یاد بھی نہیں ہوتی، تو بہت سی چیزیں نکل چکی ہوتی ہیں، اب وہی چیزیں پکی ہو چکی ہوتی ہیں، اسی طرح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں تو دوسروں سے دیکھ دیکھ کے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، فلاں کو دیکھ لیا، فلاں کو دیکھ لیا، تو یوں دیکھ کے سیکھی ہوئی نماز، اس کے اندر بھی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ بندہ صحیح طور پہ سنتے آداب، اس کے فرائض واجبات ادا نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے اس بندے کو پوچھا کہ تم کتنی دیر سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے 40 سال ہو گئے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا پھر تو سمجھ تو نے 40 سال سے کوئی نماز پڑھی ہی نہیں، اور اگر اسی طرح اسی حالت میں مر گیا تو تو سمجھنا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں مرا۔ تو اندازہ کریں نماز صحیح پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اچھی طرح وضو کرے اور پھر نماز کے رکوع سجود اس کی قرات اچھی طرح مکمل کرے، جب نماز ختم کرتا ہے تو نماز اس کو دعا دیتی ہے، اے اللہ جس طرح اس نے میری حفاظت کی تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ پھر نماز کو آسمانوں کی طرف بلند کیا جاتا ہے، ہر طرف نور روشنی اس کے اوپر ہوتی ہے، آسمانوں کے پاس جب پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز پیش ہوتی ہے، اور پڑھنے والے نمازی کے لیے نماز شفاعت کرتی ہے، اے اللہ اس نے تیری کامل عبادت کی ہے تو اس کو بخش دے۔ اور اسی طرح پھر حدیث پاک کے اگلے لفظ ہے اگر بندہ نماز صحیح نہیں پڑھتا، اس کے رکوع سجود، اس کے واجبات، اس کی قرات اچھی طرح مکمل نہیں کرتا، اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، تو جب بندہ نماز ختم کرتا ہے تو نماز اس کو بد دعا دیتی ہے۔ نماز کہتے ہیں جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ بھی تجھے برباد کرے۔ پھر اب اس کو آسمانوں کی طرح جب اٹھایا جاتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے اوپر تاریکی چھائی ہوتی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، تو جب آسمانوں پہ وہ نماز پہنچتی ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ آسمانوں کے دروازے جب بند ہوتے ہیں تو اس نماز کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے اور بندے کے منہ پہ مارا جاتا ہے، لے تو اپنی نماز اپنے پاس رکھ۔ تو اندازہ کریں کہ بندہ غلط نماز پڑھتا ہے تو وہ کتنا زیادہ اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے اور اپنی نماز بھی خراب کرتا ہے۔ تو اسی لیے جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، صحیح طور پہ صحیح طریقے سے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے آج ہم نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ، شروع کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا۔ تو سب سے پہلے نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر لگاتے ہیں، پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ تکبیر تحریمہ لگاتے ہیں تو نماز کے منافی جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارے منع ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانا پینا، بات چیت کرنا، سلام دعا کرنا، ادھر ادھر دیکھنا۔ تو یہ تکبیر تحریمہ لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کے اندر کل فقہ کرام نے 6 سنتیں بنائی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تکبیر تحریمہ لگانے کا انداز یہ تھا۔ سب سے پہلے تو جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ بالکل سیدھے قبلہ کی طرف رخ ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، یہ خلاف سنت ہے۔
ادب اور مستحب طریقہ سنت مبارکہ یہ ہے کہ بالکل سیدھے پاؤں ہوں اور درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں بعض لوگ جس طرح پہلوان لڑائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی بارگاہ ہے، عاجزی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آپ کوئی کشتی لڑنے تھوڑی کھڑے ہو رہے ہیں کہ ٹانگیں پوری پھیلا لی، بالکل اپنا جو باڈی کا لیول ہے اس کے مطابق آپ کی ٹانگیں یوں ہوں کہ درمیان میں صرف 4 انگل کا فاصلہ ہو، تو یہ کھڑے ہونے کا انداز ہو گیا۔ اب جب آپ دیکھیں گے تکبیر تحریمہ لگائی جاتی ہے تو کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں کو دیکھتے ہیں، یوں کر کے یوں اپنا سر نیچے کو جھکا لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب تکبیر لگا رہے ہوں آپ کا سر، آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ، پورا فیس قبلہ رخ ہو، یعنی آپ کا ہر انداز قبلہ کی طرف ہو، آپ کے پاؤں بھی قبلہ کی طرف ہوں، آپ کا چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہو، آپ کی آنکھیں بھی قبلہ کی طرف ہوں، اب تکبیر لگائیں۔ اب جب تکبیر لگانی ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ جب اٹھائیں تو اس کی انگلیاں، اس کی ہتھیلیاں بھی قبلہ رخ ہوں۔ یہ تو بعض لوگ جب تکبیر لگاتے ہیں تو یوں ہاتھ لگاتے ہیں، یوں کانوں کی طرف ہتھیلیاں ہوتی ہیں، تو یوں ہاتھ اپنے کانوں کی طرف نہ ہوں بلکہ قبلہ کی طرف ہوں، یوں بالکل سیدھے، نہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں نہ انگلیاں بند ہوں، نارمل حالت میں ہوں، یوں اٹھی ہوئی ہوں۔ تو مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ یہ انگوٹھوں کا جو پیٹ ہے یہ کانوں کی لو کو چھو جائے، یوں یا قریب چلا جائے یا چھو جائے، اور عورتوں کے لیے یہ سنت یہ ہے کہ وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ تو اب جب ہاتھ اٹھانے ہیں، اب یوں اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے لے کے آتے ہیں، تو اب بھی کچھ لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، خلاف سنت انداز اپنا رہے ہوتے ہیں۔ سنت طریقہ یوں ہے کہ یوں کانوں کی لو کو جب ہاتھ لگیں گے یوں سیدھا ناف کے نیچے لا کے باندھ لینے ہیں۔ تو اب کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، پہلے اللہ اکبر کہہ کے نیچے کو جھٹکا دیتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں، یہ بھی غلط انداز۔ بعض لوگ جھٹکا تو نہیں دیتے لیکن یوں کر کے یوں پیچھے کو لے کے جاتے ہیں پھر یوں ہاتھ باندھتے ہیں، تو یوں پیچھے کو لے کے جانا یا پہلے نیچے کو جھٹکنا یہ خلاف سنت ہے۔ تو جب آپ کے ہاتھ اٹھیں، آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا بالکل ناف کے نیچے آئیں، تو یوں ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ یہ تکبیر تحریمہ کہنے کا سنت طریقہ ہے۔ تو اس کے اندر 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو اتنی آواز سے کہنی ہے، اگر شور و گل نہ ہو تو آپ کے اپنے کان آپ کی آواز سن لیں۔ تو آپ کے کانوں کو اگر آپ کی آواز نہ آئی، دوسروں کو بے شک نہ آئے لیکن آپ کے اپنے کان آپ کی آواز سن لیں، اگر نہ آئی تو سمجھیں آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی۔ یا اسی طرح جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لفظ اللہ اکبر تو امام کے ساتھ کہا لیکن امام کے اکبر ختم ہونے سے پہلے آپ نے اکبر کہہ دیا، یعنی اللہ تو ساتھ کہا، ابھی امام کہتا اللہ، آپ نے پہلے کہہ دیا اللہ اکبر، اس کی اکبر ختم ہونے سے پہلے آپ نے اپنی اکبر ختم کر لی تو اب بھی آپ کی نماز شروع نہ ہوئی۔ یا اسی طرح اللہ اکبر کہنے کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، لفظ اللہ کا حمزہ لمبا کرتے ہیں، اللہ، اس طرح بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اکبر کے اندر اکبار کہہ دیتے ہیں یا اکبر کہہ دیتے ہیں، اکبر کے الف کو یا با سے پہلے الف کو لمبا کر دینا، اکبار کہہ دینا یا اکبر کہہ دینا، یہ تین طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا۔ اللہ اکبر یہ صحیح انداز ہے۔ تو آئیے اب ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ آپ دہرائی کریں، جو غلطیاں ہوں گی، کسی کی کمی پیشی ہوگی وہ درست ہوگی، میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیے۔ سبحانک اللہم، اب آپ نے تکبیر لگا لی، اب آپ نے یہ سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ اب اکیلے نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، پھر بھی سبحانک اللہ پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں پھر بھی سبحانک اللہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو سبحانک اللہ یہ پوری ثنا پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے، باقی اعوذ باللہ بسم اللہ سورت یہ امام پڑھے گا۔ جب اکیلے آپ نے پڑھنی ہے تو پھر سبحانک اللہ پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف اور پھر سورت پڑھنی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، ایک تو وہ ہے کہ جب آپ نے امام کے ساتھ نماز شروع کی اس وقت سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ بعض دفعہ آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، آپ تھوڑا لیٹ آئے، اب قرات شروع ہو چکی تھی، اب دیکھیں کہ نماز کون سی ہے، اونچی قرات والی نماز ہے کہ آہستہ قرات والی نماز ہے، یعنی آہستہ قرات ظہر عصر کی نماز یا اونچی قرات والی نماز مغرب عشاء فجر کی نماز۔ تو آپ تھوڑا لیٹ آئے، اب قرات امام شروع کر چکا تھا، اگر اونچی قرات والی نماز ہے تو پھر آپ کو سبحانک اللہ معاف ہے، اب آپ نے نہیں پڑھنی۔ اگر آہستہ قرات والی نماز ہے تو پھر آپ جس وقت آئے ہیں نماز چل رہی ہے تو آپ اپنی نیت باندھیں اور سبحانک اللہ پڑھ لیں۔
تو یہ 2-3 مسئلے یہ بھی یاد رکھیں. بعض جگہوں پہ سبحانک اللہ پڑھنی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ اور بعض جگہ پہ معاف ہو جاتی ہے. امام قرات کر رہا ہے اونچی، اب کیونکہ قرآن سننا فرض ہے، سبحانک اللہ پڑھنا سنت ہے. اب سنت پہ عمل کرتے ہوئے فرض کو نہیں چھوڑیں گے، اب فرض پہ عمل کرتے ہوئے قرآن سنیں گے، اب سنت کو چھوڑ دیں گے. تو اگر اونچی آواز سے قرات ہو رہی ہے تو اب سبحانک اللہ آپ کو معاف ہے. اسی طرح امام رکوع کے اندر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نیت باندھ کے سبحانک اللہ پڑھوں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، میری رکعت نکل جائے گی، اب بھی آپ کو سبحانک اللہ معاف ہے. آپ آئے پہلی رکعت کے، آپ رکوع کے اندر ہے امام، تو آپ آئیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، سبحانک اللہ نہ پڑھیں. تو بعض جگہ پہ سبحانک اللہ معاف ہوتی ہے، بعض جگہ پہ آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، اور بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں پڑھنی ہوتی ہے. آپ کی کچھ رکعتیں نکل چکی ہیں، اب آپ آ کے ملتے ہیں تو اب بھی آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی. جب آپ اپنی بقیہ رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت میں آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے. اسی طرح بعض نمازیں وہ ہوتی ہیں کہ صرف پوری نماز میں 1 مرتبہ سبحانک اللہ پڑھنی ہوتی ہے، اور بعض نمازیں وہ ہوتے ہیں کہ نماز میں 2 مرتبہ سبحانک اللہ پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ بھی یاد رکھ لیں کون سی نماز میں 2 مرتبہ اور کون سی نماز میں 1 مرتبہ پڑھنی ہے. جب آپ نے فرض پڑھنے ہیں تو صرف پہلی رکعت کے اندر جب نماز شروع کرنی ہے تو سبحانک اللہ پڑھنی ہے. جب آپ نے کوئی بھی 4 رکعت والے نفل پڑھنے ہیں یا عصر یا عشاء کی سنتیں پڑھنی ہیں، کیونکہ عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں تو یہ نفلوں کے قائم مقام ہوتی ہیں، نفلوں کی طرح ہی ہوتی ہیں. تو جو نفلوں کا حکم ہوتا ہے وہی ان کا حکم ہوتا ہے. تو 4 رکعت والے جب آپ نفل پڑھیں گے یا عصر یا عشاء کی سنتیں پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں بھی سبحانک اللہ پڑھیں گے، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر سبحانک اللہ پڑھیں گے. تو اب یہ یاد رکھ لیں، آپ کو یہ آسان طریقہ بتا دیا کہ وہ نمازیں جن کے اندر 2 مرتبہ سبحانک اللہ آتی ہے وہ نفل ہیں یا عصر عشاء کی سنتیں ہیں، اور باقی جتنی بھی نمازیں ہیں سنت موقدہ، فرض ہو گئے، وطر ہو گئے، ان کے اندر صرف 1 مرتبہ سبحانک اللہ ہے. اور مسائل بھی آپ کو بتا دی، ان کو بھی یاد رکھیں. اب ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہ، اس کے اندر کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے. سبحانک اللہم، اب ایک تعداد ہے، آپ اپنے پہ غور کر کے دیکھیں. پڑھے ہوتے ہیں سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، کلہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے یعنی لمبا کرنا، اور جو حرف لمبا ہوتا ہو قرآن کے اندر اس کو لمبا نہ کرنا لحن جلی حرام غلطی ہے. یعنی اگر قرات چل رہی ہو تو معنی فاسد ہو جائے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. اب کلہم جو کہہ رہے ہیں تو اب لام کے اوپر تو کھڑا زبر ہے، یہ لمبا ہوتا ہے. اصل صحیح لفظ یہ ہے سبحانک اللہم، تو ہم کلہم کہہ رہے ہیں کلہم، تو یہ غلطی درست کرے اگر کسی کی خراب ہے تو. سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ پڑھتے ہوتے ہیں، ہا پڑھتے ہیں ہا کو، وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. اب بعض لوگ وَتَبَارَ کہہ رہے ہوتے ہیں، وَتَبَارَ، تو با کے آگے الف ہے اس کو بھی لمبا کرنا ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ نہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ. اب تیسری غلطی زیادہ تر یہاں پہ ہوتی ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. عین کے آگے بھی الف ہے، لام کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے. زبر کے بعد الف جو ہوتا ہے وہ بھی لمبا ہوتا ہے، کھڑا زبر بھی لمبا ہوتا ہے. تو عین کے آگے جو الف ہے اس کو بھی لمبا کرنا ہے. وَتَعَا، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے لا، یہ بھی لمبا کرنا ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، یہ لفظ ہے، اس طرح نہیں پڑھنا وَتَعَالَى جَدُّكَ، تو یہ غلط ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. ایک مرتبہ پھر دہرائیں. یہ 3 طرح کی غلطیاں زیادہ ہونے کا خدشہ اندیشہ ہوتا ہے تو اس کو آپ نے درست کرنا ہے. سبحانک اللہم نہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک نہیں، وتبارک اسمک، وتعالی نہیں، وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا جو ہم نے سیکھا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول